وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا بیان ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کو بھی پورا کرو اور عمرے کو بھی پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ عرب جو ہیں یہ قدیم زمانے سے حج کیا کرتے تھے۔ عرب کے جو لوگ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ حج جو ہے وہ ان کے نزدیک ایک صرف میلے یا تجارتی سرگرمی بن کر رہ گیا تھا کہ لوگ حج کے ذریعے یہ سمجھتے تھے کہ کسی میلے میں سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی تجارت، اس کے اندر اپنی کوئی سامان خرید و فروخت ان سے اس کے لیے۔ تو ان کے نزدیک حج جو ہے وہ صرف ایک میلہ یا تجارتی منڈی کی حیثیت سے رہ گیا تھا، اور عبادت کا پہلو جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اور اتنا عبادت کا پہلو غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا، لوگ محسوس بھی نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے عمرے کو آپ دیکھ لیں تو عمرہ جو ان سے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے والے یا عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم رہ گئے۔ زیادہ تر آج عمرہ جن سے وہ کیا کہہ لیں کہ ایک وہ پکنک کا، وہ ایک میلے کا ہی سما ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں خاندانوں کے ساتھ جو ان سے سیر کے لیے جاتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ تو لوگ آتے، سیر و تفریح کرتے، سیر و تفریح کر کے چلے جاتے، شاعر جو ہیں وہ اپنے قصیدے سناتے، خطیب جو ہیں وہ اپنے خطبے سناتے اور لوگوں کے دلوں پر اپنا سکہ جماتے، اپنے علم کا جن سے، اور چلے جاتے۔ اور چند روز کے لیے تجارت کا بازار جو ہے یہ بہت گرم رہتا، خوب لوگ تجارت کرتے، مال بیچتے، خریدتے، حالانکہ وہ سب جاتے تھے عمرہ یا حج کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج اور عمرہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ان سے ہے وہ اس کی حج اور عمرہ ایسا کرو کہ وہ اس کی رضا کے لیے ہو، یعنی حج اور عمرے کے جو پورے آداب اور شرائط ہیں ان کے ساتھ، اور اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ منڈاؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔
جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ مڈاؤ. فمن کان منکم مریضا، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا او به اعظم من رأسه وفدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو جائے یا سر میں کوئی درد ہو جائے تو وہ سر منڈا لے، جی تو وہ فدیہ دے دے، فدیہ دے دے. پھر تو فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے، یا روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے، پھر وہ فدیہ دے دیں. یعنی اگر تم احرام باندھ چکی ہو، اب احرام تو باندھا جا چکا ہے، اور راستے میں تم بیمار ہو گئے یا دشمن نے آگے سے راستہ بند کیا ہوا ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے حج کے لیے، احرام آپ باندھ چکے ہو، راستے میں آپ کو پتہ چلا کہ آگے دشمن کی فوج ہے یا دشمن نے راستہ بند کیا ہوا ہے یا دشمن موجود ہیں، کوئی نقصان پہنچا دیں گے، یا آپ بیمار ہو گئے ہو جی، اور اب آپ حج کے دنوں تک وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، اب آپ وہاں کہ راستے میں دشمن ہے، یا آپ بیمار ہو گئے ہو اور حج کے دن قریب ہیں، آپ راستے میں ہو، اب آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اب احرام تو باندھ چکی ہو، تو اب احرام سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ تو آگے جا نہیں سکتے یا آپ بیمار ہو، تو اب احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور گھر سے ساتھ لے کر آئی ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو، تم لے جاؤ قربانی کے جانور، یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اس جانور کی جو قربانی کا جانور ہے اس کی قیمت، اور ان لوگوں کو یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر جب وہ حرم میں پہنچ جائیں تو تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں، جانور ذبح کر دیں. تو جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور انہوں نے جانور ذبح کر دیا ہوگا، تو اب تم سر منڈا کر یا بال کٹوا کر احرام اتار سکتے ہو، احرام کی پابندی میں سے باہر نکل سکتے ہو، اب احرام سے تم آزاد ہو سکتے ہو. لیکن آپ جو جانور لے کر آئے ہو قربانی کا، جو حج کے دوران آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو وہاں بھجوانا ہوگا یا اس کی قیمت بھجوانی ہوگی، کہ کوئی شخص وہاں جا کر آپ کی طرف سے اس دن اسی وقت جانور ذبح کر دے، تو اب آپ احرام میں سے نکل سکتے ہو جو آپ احرام باندھ چکے ہو. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے، مگر ایک صورت ایسی بن گئی، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی سر کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی سکن پرابلم ہو گئی کہ اب سر کے بال فوراً منڈانے پڑ جائیں، سر کے بال اتارنے پڑیں، تو پھر اب کیا کریں احرام میں سے نکلنے کا؟ قربانی کے دن میں تو ابھی کافی دن پڑیں گے، تو پھر اس کا فدیہ کے طور پر اس کے روزے رکھ لو، قرآن کریم نے کہا، پھر فدیے کے طور پر روزے رکھ لو. کوئی اگر ایسی بیماری آ گئی ہے سر کی کہ بال منڈانے ہی پڑی ہیں، صدقہ دے دو یا پھر جانور ذبح کر دو. تو حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا 4 سیر جو دے دو، یا کم از کم
بکری ذبح کر دو تو اب حجامت بنوا لو، اپنے سر کے بال کٹوا دو یا اپنا سر منڈا لو، جو ان سے اب اجازت ہے۔ یہ وہ صورتیں تھیں کہ اگر راستے میں کوئی دشمن ہو یا آپ خود بیمار ہو گئے ہو اور آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو اب احرام میں سے کیسے نکلو گے؟ تو احرام میں سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، اور اگر امن میں ہو یا جب امن میں آ جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا، اگر حج سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئی ہو اور عمرے کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ حج سے پہلے میں عمرہ بھی کر لوں، تو جو اسے میسر ہو وہ قربانی دے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب حج کی 3 صورتیں افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، یہ وہ صورت ہے جو کہ صرف جب حج کے دن شروع ہوں گے تب آپ نے حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اس میں قربانی واجب نہیں۔ ایک صورت یہ کہ ایک سفر میں آپ نے حج کے دنوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، حج کے دنوں میں عمرے کا احرام باندھ لیا، طواف اور سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے آپ فارغ ہو گئے۔ پھر جب حج شروع ہوا، حج کا وقت آیا تو اب حج کا احرام باندھ لیا۔ تو کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور ڈبل فائدہ اٹھا لیا، اس ایک صورت یہ ہے جن سے حج کرنے کی۔ ایک صورت یہ ہے قران، حج قران، کہ ایک ساتھ ہی حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ ایک تو صورت وہ تھی کہ جس میں آپ نے صرف حج کیا، دوسری صورت تھی کہ آپ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا بعد میں حج کا احرام باندھا، اور تیسری صورت کیا ہے کہ آپ نے ایک ہی احرام باندھا اور ایک ساتھ ہی آپ نے حج، اس وہ جو احرام باندھا اس میں آپ نے حج کا بھی اور عمرے کا بھی احرام باندھ لیا۔ تو کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 یہاں پر بھی، تو پہلے عمرے کے ارکان ادا کیے، لیکن احرام جو ان سے وہ ویسے کا ویسے بدستور رہا، یہاں تک کہ جب حج کے دن شروع ہوئے تو حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہو گئے، سر منڈا لیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ عبادتیں 2 جمع کر لی گئیں، اس لیے اس پر قربانی لازم قرار دے دی گئی۔ لیکن پہلی صورت میں چونکہ صرف حج کے دنوں میں آپ نے حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ مگر ان دونوں صورتوں میں کہ اگر آپ پہلے عمرے کا احرام باندھیں اور پھر آپ وہ احرام اتار دیں اور پھر آپ حج کا احرام باندھیں اس صورت میں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ عمرے اور حج کا ایک ہی احرام باندھ لیں، ان دونوں صورتوں میں قربانی فرض ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، ان لازم ہے کہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، پھر آپ سر منڈائیں گے، پھر آپ سر جن سے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج کے وقت، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 اس وقت جب وہ گھر واپس آ جائے، جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو 3 روزے وہاں رکھ لے،
7 روزے جب گھر واپس لوٹ آئی، تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے کتنے روزے ہو گئے؟ 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد کے قریب نہ ہو۔ اب یہ رعایت کس کے لیے؟ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرا کرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سے تو اب ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی اجازت کن لوگوں کو ہے؟ صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو اکٹھا کر سکتے ہیں، بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں، جو دور سے آتے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی اجازت کس کو ہے؟ جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، جو دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، ان کو وہ دونوں صورتوں کی اجازت ہے کہ یا تو وہ پہلے عمرے کا احرام باندھیں، بعد میں حج کا احرام باندھیں، دونوں کو علیحدہ احرام کی اس میں سے نکلیں، اور یا دوسری صورت کیا ہے کہ حج کا اور عمرے کا احرام ایک ہی باندھیں۔ اور یہ دونوں صورتیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں، جو دور دراز سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ میقات اس کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرم کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ اب یہاں سے آگے احرام باندھے، ایک قدم بھی نہ بڑھے، اب پہلے احرام باندھے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ اور ہر طرف کی سمت مختلف ہے، یمن والوں کے لیے علیحدہ سمت ہے، اور نجد والوں کے لیے علیحدہ سمت ہے، شام والوں کے لیے علیحدہ سمت ہے، پاکستان والوں کے لیے علیحدہ سمت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 196 کے اندر جو حج کا بیان فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ فقط اور فقط کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔